ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو جناب میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول بہو ہو تم کی قسط نمبر 10 لے کر۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سارے تو آپ کے کپڑے بھرے ہوئے ہیں، میں کہاں رکھوں اپنے کپڑے؟ وہ الماری کھولے ہوئے تھی، ساتھ ہی اس کی جانب مڑ کر دیکھتی چڑھ کر استفسار کرنے لگی۔ وہ گھر لوٹی تو نہ صرف کمرہ بدلا تھا بلکہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان کے تعلقات میں بھی بہت فرق آنے لگا۔ میرے سر پہ رکھ دو بس، وہ جو اپنے موبائل پر ٹائپنگ کرتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دے رہا تھا، کب جانتا تھا کہ صرف 2 لمحے بعد وہ واقعی اپنے سارے کپڑے لا کے اس کے سر پہ ٹکا دے گی۔ چونکہ حملہ اچانک تھا اس لیے ایک لمحے اسے شوق لگا، اور پھر جب اس نے ہلکا سا سر اٹھایا تو وہ سارے کپڑے پیچھے کی جانب گرنے لگے، جبکہ وہ سامنے کھڑی لڑکی اسے منہ پر ہاتھ رکھے خوب زور زور سے ہنستی ہوئی نظر آئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی ہنستے ہوئے کہ کاشف دیوانہ وار اسے دیکھنے لگا۔ اب آپ مجھے کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ میں نے تو اچھی بیویوں کی طرح تابعداری کی ہے اپنے شوہر کی، وہ ایک آنکھ ونک کرتی شرارت سے کہہ رہی تھی، جس پر مقابل ایک دل فریب سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اٹھا۔ جی جی بالکل، یہ کوئی اور لڑکی آ گئی تھی اس کے کمرے میں، یہ اس کی بیوی حبیبہ نہیں ہو سکتی جو ہر وقت اسے منہ لٹکائے نظر آتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بے یقینی سے اسے تکتے ہوئے بولا، فی الحال مجھے الماری میں جگہ چاہیے، میں اپنے کپڑے کہاں رکھوں ورنہ؟ اس کے کہتے ہی کاشف نے اب بے بسی سے الماری کی جانب دیکھا۔ الماری کے 4 حصے تھے، جن میں سے 3 آلریڈی اسی کے پاس تھے، صرف ایک ہی میں اس کے کپڑے تھے، اور اب وہ اس ایک حصے کو بھی کھول کر اس میں جگہ مانگ رہی تھی۔ کیا یہ ناانصافی نہیں تھی؟ آپ اپنے کپڑے رکھ دو ادھر، میں فارغ ہو جاؤں میسج کر کے پھر جگہ بناتا ہوں آپ کے کپڑوں کی اپنی الماری میں، اس نے نرمی سے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اپنے کپڑے اس کے پاس رکھنے لگی، ساتھ ہی بالکل اس سے لگ کر بیٹھی، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ مقابل کی ساری توجہ اس کے موبائل کی اسکرین پر تھی۔ کس سے بات کر رہے ہو؟ یہ لڑکی واقعی حبیبہ نہیں ہو سکتی، اب وہ یہی سوچ رہا تھا۔ اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے وہ کب اس میں انٹرسٹ لیتی تھی، کجا کہ کس سے بات کر رہا ہے یہ پوچھے۔ میرے نیو بزنس پارٹنر کی وائف ہے۔ اس نے جھوٹ نہیں کہا کیونکہ دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ اس کے پارٹنر کی بھی وائف؟ اور کیا بات کر رہی ہیں وہ تم سے اتنی رات کو؟ اس نے اپنا ایک ہاتھ کمر پر ٹکایا اور آنکھوں کو تھوڑا چھوٹا کر تفتیشی انداز میں استفسار کر اٹھی۔ اتنی رات کہاں ہے، ابھی صرف 10 بج رہے ہیں، میں گھر جلدی آیا ہوں تمہاری خاطر آج۔ وہ جتانے لگا کہ میسج کی ٹائمنگ نارمل ہے۔ ہاں تو میسج کر ہی کیوں رہی ہیں؟ کاشف اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے لگا جس کی پیشانی پر بل پڑ چکے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کوئی اس کے لیے بھی پوزیسیونیس دکھا سکتا ہے۔ آج میٹنگ کے بعد جب ہم کھانا کھانے گئے تھے تو ان کی وائف نے بھی ہمیں جوائن کر لیا تھا، بس اسی کو لے کر بات کر رہی ہیں کہ انہیں کھانا بہت اچھا لگا۔ کھانا زیادہ پسند آیا ہے تو ریسٹورنٹ کے پیج پر جا کر ریویو دے کر آئیں، یہاں تمہیں تعریفیں کیوں سنا رہی ہیں؟ کاشف نے جواباً صرف اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے لگتا ہے انہیں پتہ نہیں ہے، وہ اپنی ٹھوڑی مسلتے ہوئے سوچنے والے انداز میں بولی تو کاشف نے الجھ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا نہیں پتہ؟ یہی کہ تم شادی شدہ ہو۔ چلو شاباش، جلدی سے اب اسے میسج کر کے بتاؤ کہ تم شادی شدہ ہو۔ مجھے لگتا ہے انہیں پتہ ہی ہوگا، وہ ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، مگر پھر بھی تم انہیں یاد دہانی کر لیے بتا دو، ورنہ مجھے دو، میں بتا دیتی ہوں خود۔ کاشف جواباً پھر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اسے یہ عجیب لگ رہا تھا مگر برا نہیں۔ کیا لکھو جلدی کہ میں میرڈ ہوں اور میری بیوی بہت خوبصورت ہے، اس نے بڑے ناز سے کہا اتراتے ہوئے، جس پر کاشف اس پہ فدا ہوئے بغیر نہ رہ سکا، ساتھ ہی وہ بے اختیار ہنسا بھی تھا۔ لاؤ دو، میں خود لکھ دوں۔ اسے یوں ہنستا دیکھ حبیبہ نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے سیل جھپٹنے والے انداز میں لیا اور خود ہی ٹائپنگ کرنا اسٹارٹ ہو گئی، جس پر اس نے نہ روکا، بس مسکراتے ہوئے اسے فدا فدا نظروں سے تکتا رہا، یہاں تک کہ میسج سینڈ ہو چکا تھا۔ تم اتنی چائلش ہو، مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اس کی ناک پکڑ کر ہلکے سے ہلاتے ہوئے پیار سے کہتا، اگلے پل اس کی ناک چوم گیا، جس پر وہ جھینپ کر اس کے ہی سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اگلا سین، تم یہ ٹرے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ دیکھ چکی تھی رمشا بیگم کہ ناشتے سے بھری ٹرے ہے، اسی لیے ترچھی آنکھیں کر تیزی سے استفسار کیا۔ اپنے کمرے میں، وہ مسکراتے ہوئے لاپرواہی سے کہہ کر چل دیا تھا، جبکہ اس نے نہ دیکھا اس کی ماں کے چہرے کے رنگ بدلے۔ ارے میں آ تو رہی تھی، تم ناشتہ کمرے میں کیوں لے آئے؟
کیونکہ میرا دل ہے ہم ساتھ ناشتہ کریں۔ وہ مسکرا کے کہتا، اب ٹرے میں موجود سارا سامان ایک ایک کر کے شیشے کی میز پر سجا رہا تھا۔ حبیبہ کو یاد نہیں، لیکن وہ پہلے دن بھی کمرے میں ہی ناشتہ لایا تھا۔ وہ تو اس نے ہی منہ نہ لگایا تو دل جلا، خود بھی باہر ناشتہ کرنے لگا۔ تم نے یہ انڈے پراٹھے سب خود بنائے ہیں؟ وہ بڑی مسرت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے بنانا کہاں آتے ہیں، لیکن میں سیکھ لوں گا۔ ابھی تو کلثوم سے کہا، اس نے بنا کر دی ہیں۔ کاشف کی بات سنتے ہی اس کی خوشی مزید دوبالا ہوئی، تو وہ اس کی خاطر کلثوم سے ناشتہ بنوا کے لا رہا تھا۔ کلثوم صرف گھر میں اسے شام کی ایک چائے دینے کا کام کرتی تھی، اس کے علاوہ نہ تو وہ لڑکی کچن میں گھستی اور نہ ہی کوئی کام کرتی، لیکن آج اس کا شوہر اس کی خاطر اس سے پورا ناشتہ بنوا کر لا رہا تھا۔ وہ امیجن بھی نہیں کر پا رہی تھی کتنا کڑ رہی ہوگی وہ اس وقت، کیسے جل جل کے پراٹھے تل رہی ہوگی۔ شوہر آپ کی سائیڈ ہے تو آپ ملکہ، وہ نہیں تو آپ نوکرانی، اور اس بات کا اسے احساس آج ہوا تھا۔ ٹھیک طرح کھاؤ، اب 2 بندوں کا کھانا کھانا ہے تم نے۔ اس کی پلیٹ خالی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ امی بتا رہی تھی کہ پریگننسی کا اثر 2 تیسرے مہینے میں جا کے پتہ چلتا ہے، لیکن ہمیں جلدی پتہ چل گیا کیونکہ خون ٹیسٹ کروایا ہے ہم نے، تو اچھا ہی ہے نا، ہم احتیاط ابھی سے کریں گے۔ وہ بڑے پیار سے کہتا اس کی پیشانی چوم رہا تھا، جس پر حبیبہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے سب سے زیادہ ڈر کاشف سے ہی لگ رہا تھا، چونکہ روزانہ کی بنیاد پر جب اسے اپنی تکلیفیں بتاتی تھی تو بھی وہ رکتا نہیں تھا اپنے عمل سے، لیکن یہ دیکھ وہ بہت خوش ہوئی کہ 2 مہینے کے پرہیز کا سننے کے باوجود کاشف نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا۔ کیا وہ واقعی شروع سے اتنا اچھا تھا؟ اگر تھا تو اس نے کیوں محسوس نہیں کیا؟ اب وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اگلا سین۔ کیا کر رہی ہو؟ حبیبہ کا اسے ایک بار خود سے فون کر لینا کافی تھا، اس کے بعد اب وہ کاشف تھا جو بار بار اسے کال کرتا۔ روٹی پکا رہی ہوں، تم بتاؤ کیا چل رہا ہے وہاں پر؟ اس نے سرسری سے انداز میں بتایا۔ وہ روٹی بیل رہی تھی، موبائل اس نے کان اور کندھے کے درمیان میں دبا لیا تھا تاکہ وہ آرام سے بات کرتی رہے۔ روٹی پکا رہی ہو؟ ابھی 1 گھنٹے پہلے تم سالن پکا رہی تھی، پھر برتن دھونے لگی۔ کتنا کام کرنا ہے تم نے آج ہی؟ پہلے حبیبہ اور اس کے درمیان بات ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ جانتا ہی نہیں تھا اس کی بیوی کے گھر میں کیا روٹین چل رہی ہے، لیکن اب جب بات ہوئی تو وہ اعتراض ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جتنا روز کرتی ہوں۔ اس کے واپس آتے ہی ہدیٰ کو خیر بات کہہ دیا گیا تھا، لیکن اسے یہ دیکھ کوئی دھچکا نہیں لگا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی مایوسی ہوئی، چونکہ اسے اپنے سسرال والوں سے کوئی اچھی امید تھی ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ دوسری جانب کاشف بے چین ہوا۔ سالن بھی تم پکاؤ گی، برتن بھی تم دھو گی، روٹی بھی تم پکا رہی ہو، تو باقی سب کیا کر رہے ہیں گھر میں؟ اسے تو یہی بتایا گیا تھا اب گھر میں 3 کام کرنے والی ہیں، ماں، بیٹی، بہو، تو پھر باہر کی ملازمہ بلا کر کیا کرنا؟ گھر میں کون سے اتنے کام ہوتے ہیں؟ تینوں ایک ایک بانٹ لیں گی، پھر سارے کام اکیلے اس کی بیوی سے کیوں کروائے جا رہے تھے؟ مجھے کیا پتا، سو رہے ہوں گے یا موبائل چلا رہے ہوں گے۔ وہ کوئی شکایت نہیں لگا رہی تھی، وہی بتایا جو گھر میں عام طور پر چلتا تھا۔ مزید اس نے کچھ نہ کہا، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ غصہ ہو رہا ہے، اور وہ غصہ کیوں نہ ہو، اس کی بیوی امید سے تھی۔ ایسی حالت میں کون اتنا کام کرواتا ہے؟ کیا اس کی ماں اور بہن کو ذرا احساس نہیں تھا اس کی بیوی کا؟ اچھا، میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، ابھی مجھے ایک کام ہے، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ اگلا سین۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ اپنی والدہ کا اچانک چہرہ سرخ ہوتے دیکھ کلثوم پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ شکایت لگائی ہے اس کام چور نے؟ تو بس غصہ ہو رہا ہے کہ میری بیوی سے اتنا کام کیوں کروا رہی ہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بڑا جل کر بولی۔ توبہ توبہ، ہم سے لڑ رہی تھی، کیا کم تھا کہ اب بھائی کے بھی کان بھرنا شروع کر دیا ہمارے خلاف؟ کلثوم بے دھڑک بولی۔ اس کے چہرے پر بھی اب شدید ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ ابھی جاتی ہوں نا میں، اس کا دماغ ٹھیک کرتی ہوں۔ رمشا بیگم موبائل جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا بیڈ پر زور سے پٹکتے ہوئے بولی۔ غصے میں مت کریں کچھ بھی، وہ اس کی بھی شکایت لگا دے گی ورنہ بھائی سے، پھر وہ بگڑ جائیں گے۔ کلثوم کی بات سن وہ مزید تپی۔ ایسا کون سا انوکھا کام کروا لیا میں نے اس سے جو شکایتیں لگا رہی ہے بیٹے کو؟ جب میں اس گھر میں آئی تھی نا تو میری ساس اس سے ڈبل کام لیتی تھی اور اس سے بڑی فیملی سنبھال رہی تھی، میں اکیلے، میں نے تو کبھی اف نہ کیا، اور تمہارا ہی باپ کبھی گھر کے معاملات میں بولا تو کاشف کیوں اتنا بڑھ چڑھ کے بول رہے؟ گھر کے معاملات میں رمشا بیگم وہی بات کر رہی تھی جو ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ میں نے کیا ہے تو میری بہو بھی کرے گی، جبکہ اکثر گھروں میں حالات اور معاملات بالکل بدل چکے ہوتے ہیں۔ بہو کی باری آتے آتے اور ساس صرف اپنے جلاب میں وہ کام کرواتی ہے جو اس نے کیے، جیسے وہ کروا رہی تھی، ورنہ جب ان کا دور تھا تو گھر میں غربت تھی، ایک کمانے والا اور سب کھانے والے تھے، اور کمانے والا کبھی بھی ان کا شوہر نہیں تھا، ان کا سسر تھا۔ شوہر تو اس وقت اسٹرگل کر رہا تھا کمانے کی، جو وہ تھوڑا بہت کما کر لاتا اس میں گھر کا گزارا مشکل تھا، وہ ملازمین کہاں سے رکھ لیتی اپنی مدد کے لیے، مگر اب حالات مختلف تھے۔
حبیبہ کے حصے میں ایسا مرد آیا جو اسٹرگل اسٹیج میں نہیں تھا، ایک کامیاب مرد تھا۔ وہ اتنا اچھا کماتا تھا کہ ملازمین افورڈ کر سکتا ہے اپنی بیوی کے لیے۔ اور ایسا تو ہے نہیں کہ کاشف صرف اپنی بیوی کے آنے پر خاص ملازمین رکھنا چاہتا ہے، گھر میں پہلے سے ہی ملازمین موجود تھے اس کی ماں کی مدد کے لیے۔ انہوں نے اس کی بیوی کے آنے کے بعد انہیں کام سے نکالا یہ کہہ کر کہ گھر میں بہت سارے کام کرنے والے ہو گئے ہیں اور کام بالکل نہیں ہے۔ مگر اب جب وہ دیکھ رہا تھا تو اسے اندازہ ہوا کہ کام تو صرف اس کی بیوی کے سر پر مارے جا رہے ہیں سارے۔ ایسے میں اگر وہ اسٹینڈ لے رہا تھا اور واپس ملازمین رکھنے کی بات کر رہا تھا تو رمشا بیگم کا غصہ ہونا نہیں بنتا تھا، انہیں سمجھنا چاہیے تھا، مگر حسد اور جلن میں انسان اکثر اندھا ہو جاتا ہے۔ امی تو یہ بات آپ انہیں پیار سے سمجھائیں، کیا کہیے کہ بجائے ماں کو عقل دینے کے وہ الٹا ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ملازمین رکھوں اس مہارانی کے لیے؟ کرتی کراتی کچھ ہے نہیں، پورے دن بستر توڑتی ہے، اب اس پر بھی میں اس کے نیچے ملازمین لگا دوں تاکہ جو تھوڑا بہت وہ مجھے چلتی پھرتی نظر آتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور وہ کمرے سے ہی نہ نکلے۔ وہ جلے بھنے سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس فقیرنی کی بچی کو مہارانی بنانے کی، اتنا کام تو سبھی کرتے ہیں سسرال میں، کہ ہماری آپ ہی نہیں کرتی، جبکہ وہ تو ملازمین والے گھر سے گئی ہیں۔ کلثوم فوراً ہی اپنی بہن کی مثال لے آئی، جس پر رمشا بیگم کو اپنا موقف مزید پختہ اور صحیح محسوس ہوا۔ کاش وہ یہ بات کاشف کے سامنے کرتی تو وہ ضرور پوچھتا کیا ان کا داماد اس جتنا امیر ہے؟ کیا وہ اپنی ماں بہنوں کو پہلے سے نوکرانیاں دے رہا تھا جو اپنی بیوی کے لیے لگاتا؟ نہیں نا، تو پھر وہ اسے اپنی بیٹی سے کمپیئر کیوں کر رہی ہیں؟ ماؤں کو بیٹیوں کے نصیبوں کو اپنی بہوؤں کے نصیبوں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ صرف جلن اور حسد ہی ہاتھ آتی ہے۔ اگلا سین۔ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں، گھر میں 3 بندے ہیں تو کام اکیلی وہ کیوں کر رہی ہے؟ کاشف بڑے غصے میں بات کر رہا تھا، پہلی بار اپنی والدہ کے روبرو آ کر۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے، اس کی والدہ دو بدو بولی۔ آپ کی طبیعت خراب ہے نا؟ کلثوم تو بالکل ٹھیک ہے، تو وہ کیوں اپنی بھابھی کے ساتھ کام کرانے نہیں گئی؟ کیا ہو گیا ہے کاشف؟ اب کل کی آئی لڑکی کی خاطر تم اپنی ماں سے سوال کرو گے؟ وہ چڑھائی کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ بات سوال کی نہیں ہے امی، اگلی اس گھر میں صرف میرے بھروسے پر آئی ہے اور اس کا خیال کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اور کلثوم سے کام نہیں ہو رہے تو ہدا کو پرماننٹ طور پر رکھیں، پیسے میں بھر رہا ہوں، آپ لوگوں کو کس بات کی فکر ہے؟ وہ ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے بھرم سے گویا ہوا، اس کا انداز فیصلہ کن تھا۔ بھائی ایک دن میں کچن میں نہیں گئی کیونکہ میں امی کا خیال رکھ رہی تھی، تو آپ کی بیوی نے تو رونے ہی ڈال دیے۔ ان سے پوچھیں ان کے میکے میں کتنے ملازم تھے جو یہاں آ کر باؤلی ہوئے جا رہی ہیں اور آپ سے شکایتیں لگا رہی ہیں ہماری۔ کلثوم کا خون جل گیا تھا اپنے بھائی کو کل کی آئی لڑکی کی خاطر اپنی ماں سے لڑتا دیکھ، اس لیے وہ بھی میدان میں اتری۔ کلثوم زبان سنبھال کر، وہ بڑی بھابھی ہے تمہاری۔ کلثوم نے سوچ بھی کیسے لیا وہ اس کی بیوی کے خلاف بول سکتی ہے، وہ بھی چھوٹی ہو کر؟ چھوٹی بہن کے لاڈ اپنی جگہ، بیوی کی عزت اپنی جگہ۔ کیا ہو گیا کلثوم تمہیں؟ ویسے تو بھابھی بھابھی کرتے تمہاری زبان نہیں تھکتی، ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہو اور اب ایسی باتیں کر رہی ہو بھائی کے سامنے۔ رمشا بیگم نے جب دیکھا کہ ان کے بیٹے کی ٹون بدلی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی فوراً اپنی ہی بیٹی کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور ایسا ظاہر کرنے لگیں جیسے وہ پہلی بار ایسا کر رہی ہے، ورنہ وہ تو دیوانی ہے اپنی بھابھی کے پیچھے۔ تو بھائی کو بھی دیکھیں نا، آپ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے انہیں۔ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ صبح سے سر کے درد میں ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی طبیعت پوچھتے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، الٹا بس میری بیوی کرے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے کام کر لیا تو کیا قیامت آ گئی؟ جب یہ اپنے میکے چلی گئی تھی تب میں بھی تو روزانہ کچن سنبھال رہی تھی اکیلے۔ ہدا تو پیٹ کے درد کا بہانہ بنا کر چھٹیاں لے کر بیٹھ گئی تھی، مگر میں نے تو رونے نہیں ڈالے۔ میں نے تو بھائی کو فون کر کے نہیں بتایا کیونکہ یہ میرا گھر ہے، مجھے پتہ ہے مجھے یہاں کام کرنا ہے اور 1-2 دن زیادہ کام کر لینے سے میں گھس نہیں جاؤں گی۔ کلثوم اپنا ایک ایک جملہ چوٹ کرنے والے انداز میں بولی، خاص طور پر اس نے اپنے آخری جملوں میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ اگر وہ اکیلے کام کر سکتی ہے تو حبیبہ بھی کر لے گی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسے رونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اس کا اپنا گھر ہے اور گھر میں بعض اوقات اکیلے کام کرنا پڑ جاتا ہے کچن میں۔ کاشف گھر میں نہیں رہتا، وہ ان مردوں میں سے تھا جسے صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا ٹیبل پر مل جاتا، اسے کچن کی جانب جانے کی ضرورت کبھی نہ پڑی اور نہ ہی اسے کبھی جاننے میں انٹرسٹ رہا کہ ہدا کب آ رہی ہے، کب اس کو چھٹیاں دے دی گئیں، کب پورا کچن کلثوم سنبھال رہی ہے۔ اسے صرف اپنا کھانا ٹائم پر ملنا چاہیے بس، باقی اس کی ماں کیسے مینج کر رہی ہے یہ اس کے سر کا درد نہیں۔ اس لیے جب کلثوم نے ایسا ظاہر کیا کہ اس نے کچن سنبھالا ہے اکیلے تو اس نے اعتبار کر لیا،
جبکہ اگر یہی بات وہ حبیبہ کے سامنے کرتی تو حبیبہ کبھی اعتبار نہ کرتی۔ کلثوم کی ایموشنلی بلیک میلنگ اور چوٹ کرنے والی باتیں سننے کے بعد کاشف اب کافی حد تک جم گیا تھا۔ اب چپ ہو جاؤ کلثوم، تم، میرا بیٹا تھکا آ رہا ہے، انہوں نے کاشف کے سامنے ڈپٹنے والے انداز میں کلثوم کو کہا۔ اس وقت ان کا تھکا ہونے کا احساس کرنا کاشف کو مزید شرمندہ ہی تو کر گیا تھا۔ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو چلیں میں آپ کو ڈاکٹر کے یہاں لے چلتا ہوں، کاشف نے فوراً ہی اب فکر مند ہو کر کہا۔ نہیں، بلڈ پریشر کی دوائی کھا لی ہے میں نے، تم میری فکر مت کرو، جا کر ہاتھ منہ دھو اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ بڑی محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ مزید شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں خود کو اترتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ کیا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی والدہ بیمار ہیں، صبح سے سر میں درد ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، اس کے باوجود وہ اس کا خیال کر رہی ہیں؟ یہ فیلنگ سب اسے گلٹی کر رہی تھی حد سے زیادہ۔ اگلا سین۔ آپ آج جلدی گھر کیسے آ گئے بھائی؟ کلثوم اسے اچانک دیکھ پوچھ اٹھی۔ تمہاری بھابھی کو باہر گھمانے لے کے جاؤں گا اس لیے، تم بھی تیار ہو جاؤ جلدی، اور امی سے بھی بول دو۔ وہ بڑے پیار سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی کلثوم کی آنکھیں ٹوئسٹ ہوئیں۔ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کاشف اپنے کام کے وقت میں جلدی گھر آیا ہو، وہ بھی صرف گھومنے پھرنے کے لیے۔ امی بھائی آئے ہوئے ہیں، وہ فوراً ہی اب اپنی والدہ کو بتانے آئی تھی۔ ان کے کمرے میں انداز شکایتی تھا۔ کاشف، اور اتنی جلدی؟ خیریت؟ حیرانگی رمشا بیگم کے لہجے میں بھی ظاہر ہوئی۔ بھابھی کو گھمانے لے کر جا رہے ہیں، اس لیے مجھ سے بھی کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، اور آپ کو بھی۔ مجھے پتہ ہے آپ تو نہیں جائیں گی، تو بتائیں میں چلی جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹیاں صرف ماں کے ساتھ جاتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے صاف منع کیا۔ شادی شدہ بھائی کے ساتھ کنواری بہن کو لگا کر بھیجنا یہ ویسے بھی اچھی بات نہیں۔ پھر ملتان چھوٹا سا تو ہے، یہاں اکثر تفریحی مقامات پر رشتہ داروں سے ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے۔ ایسے میں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اپنی کنواری بیٹی کو نئے جوڑے کے پیچھے لگا کر بھیج دیا۔ لوگوں کے سامنے وہ خود کو بہت اوپن مائنڈڈ ظاہر کرتی تھی۔ وہ ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی جس سے کسی کو یہ احساس ہو کہ ان کے گھر کا ماحول حد درجہ دقیانوسی ہے۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ کاشف نے بڑی محبت سے پوچھا جب کلثوم کو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر موبائل چلاتے ہوئے پایا۔ آپ نے اچانک پلان بنایا، بتایا بھی نہیں پہلے سے؟ امی کی طبیعت خراب ہے، کسی ایک کو تو رکنا ہوگا نا ان کے پاس، تو میں نہیں جا سکتی، آپ بھابھی کو لے جائیں اکیلے۔ نہ جانے کی وجہ کوئی اور تھی، لیکن اسے گلٹ میں مبتلا کرنے کے لیے کلثوم نے ماں کی بیماری کا بہانہ کیا۔ کیا ہوا امی کو؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھی جب میں ناشتہ دینے گئی تھی۔ بیٹے کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ گھر میں نہیں ہوتا پورے دن۔ اس کے سامنے بس سر پہ دوپٹہ بھی باندھ لو اور ہلکا سا رو دھو کر دکھا دو تو وہ مان لیتا ہے کہ بہت بیمار ہے میری ماں، مگر بہو کا معاملہ دوسرا ہے۔ وہ پورے دن ساتھ رہتی ہے، اس لیے اچھے سے جانتی ہے کون کتنا بیمار ہے گھر میں۔ تمہیں نہیں جانا، صاف منع کرو۔ وہ بیماری جو ہے ہی نہیں، اس کا ذکر کر کے اس کے شوہر کو اچانک گھومنے کا پلان بنانے پر گلٹی کیوں کر رہی ہو؟ اس کے بعد ہی امی کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ مگر آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ آپ تو کمرے سے ہی نہیں نکلی ہیں۔ کلثوم جھوٹ بھی اتنے بھرم سے کہہ رہی تھی کہ سچ کا گمان ہو، اور کاشف کو ہوا بھی۔ وہ بہت گلٹی سا محسوس کرنے لگا کہ اس کی ماں بیمار ہے اور وہ اپنی بیوی کو لے کے یوں گھومنے جا رہا ہے، جبکہ حبیبہ سمجھ چکی تھی جانا نہیں ہے ان لوگوں نے، لیکن اس کا جانا بھی خون کرنا ہے، تاکہ آئندہ اگر اس کے شوہر کا دل بھی چاہے تو بھی وہ پلان نہ بنائے جب تک اپنی والدہ سے نہ پوچھ لے۔ کلثوم اپنی طرح مت سمجھو مجھے، حبیبہ نے نہایت مزے کا خیز انداز میں کہا، جیسے مذاق اڑا رہی ہو اس کا۔ میں تمہاری طرح پورے دن موبائل نہیں چلاتی، گھر میں کام کرتی رہتی ہوں، اسی لیے بتا رہی ہوں کہ جب میں امی کے پاس گئی تھی تو امی بالکل ٹھیک تھیں، بلکہ میرے سامنے ہی فون پر خالہ کو باتیں کرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ آج کل ان کی طبیعت بہت اچھی رہتی ہے، انہوں نے جو نئی دوائی اسٹارٹ کی ہے اس سے بہت فائدہ ہے انہیں، اور ابھی اس بات کو 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے صحیح طرح، اور اگر بالفرض امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا، کیونکہ میں صحن میں ہی بیٹھی ہوں ان کے کمرے کے بالکل سامنے، اور سب کو پتہ ہے کہ انہیں پانی بھی چاہیے ہوتا ہے نا، تو مجھے آواز لگاتی ہیں۔ کلثوم ماں کی بیماری کا ذکر کرتے وقت یہ بھول گئی تھی کہ سامنے حبیبہ کھڑی ہے، کاشف نہیں کہ جو بولے اعتبار کر لے۔ حبیبہ کی پوری بات سنتے ہی کلثوم تلملا گئی تھی، سر سے پاؤں تک۔ میں ابھی امی کے کمرے سے ہی آئی ہوں اور ان کی طبیعت واقعی خراب ہے۔ کلثوم اپنی بات پر ڈٹ کر ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے بولی۔ اچھا تو پھر کاشف ایک کام کرتے ہیں، آپ پہلے امی کو ڈاکٹر کے لے کر جاؤ، ان کا چیک اپ کرواؤ، پھر یہ گھومنے پھرنے کا بعد میں دیکھتے ہیں۔ ایسے اپنی والدہ کو بیمار چھوڑ کر تو میں بھی نہیں جا سکتی نا، ورنہ میرا دل ان میں ہی پڑا رہے گا۔ وہ بے وقوف نہیں تھی، جانتی تھی اب اگر وہ کاشف کے ساتھ گھومنے جاتی ہے تو کاشف اس کے ساتھ ہو کر بھی پریشان ہی رہے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ رک جائے، اپنا دل مار لے۔ اس کی ماں بار بار اگر اس بیماری کا بہانہ کرے گی تو وہ خود بدزن ہو جائے گا کچھ وقت میں،
اس کے یہ کہتے ہی کاشف کی آنکھوں میں ایک راحت سی اتری اور اس نے بڑی محبت سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا، جبکہ کلثوم پینک ہوئی۔ اس نے ماں کی بیماری کا صرف اس لیے کہا تھا کہ کاشف کے دماغ پر ایک دباؤ بنا رہے، وہ گلٹی رہے، کیونکہ جب ایک شخص گلٹی ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے جھکا جھکا سا رہتا ہے، مگر یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ جانے سے ہی رک جائے، اور رکے بھی حبیبہ کے کہنے پر کہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھنے کے لیے رک رہی ہے۔ یہ تو بالکل ہی الٹ پڑ گیا تھا پلان۔ اس طرح تو کاشف کے دل میں حبیبہ کی محبت اور بڑھ جائے گی کہ وہ اس کی ماں کی خدمت کرنے کی خاطر اپنا گھومنا پھرنا بھی چھوڑ رہی ہے۔ نہیں نہیں بھابھی، آپ اپنا پلان کیوں کینسل کر رہی ہو؟ میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گی، آپ جاؤ۔ کلثوم فوراً ہی اپنی روش بدلتے ہوئے بڑے پیار سے بولی۔ نہیں، تم تو بچی ہو، صبح شام موبائل میں لگے رہنے والی، تم پہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی میں اپنی ماں کو۔ وہ تو پوری دلی لٹ گئی تھی ایک ہی جملے میں، کیونکہ اپنے ایک ہی جملے میں اس نے کاشف پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ پورا گھر وہی سنبھال رہی ہے، اور نہ صرف سنبھال رہی ہے بلکہ اس کی ماں کو اپنی ماں کا درجہ دیتی ہے۔ اور اپنی بات کہتے ہوئے بڑے بھرم سے کلثوم کے برابر سے ہی گزر کر اپنی ساس کی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ تو وہاں سے چلی گئی، مگر کلثوم کی نظر بے اختیار کاشف پر جا ٹھہری۔ ابھی چند لمحے پہلے تک اس کے کندھے معمولی سے جھکے ہوئے تھے، جیسے دل میں کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا احساس ندامت اسے دبا رہا ہو۔ نظریں بھی پوری طرح اٹھ نہیں پا رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی بیوی وہاں سے گئی، اس کے وجود میں خاموش سی تبدیلی اتر آئی۔ کندھے خود بخود سیدھے ہو گئے، سینہ ہلکا سا تن گیا، گردن وقار سے بلند ہوئی، اور وہ پوری قامت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب شرمندگی کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ ایک پرسکون اعتماد اور دبے دبے فخر کی جھلک تھی، جیسے اس کی خاموش باڈی لینگویج کلثوم سے کہہ رہی ہو، دیکھو یہ میری بیوی ہے۔ اگلا سین۔ پہلے وہ حبیبہ کو کمتری کی نگاہ سے دیکھتی کہ غریب گھر کی لڑکی ہے جسے وہ بہو بنا کر اپنے گھر لے آئی ہیں، ورنہ وہ اس قابل نہ تھی۔ تھا کیا اس کے پاس؟ نہ روپ، نہ رنگ، نہ باپ کا کوئی کارخانہ، نہ جائیداد جو بھر بھر کے جہیز لاتی، مگر آہستہ آہستہ رمشا بیگم نے محسوس کیا کہ کاشف اس غریب گھر کی لڑکی کو ان کے برابر لا کے بٹھا چکا ہے، جس کے سبب وہ ہر وقت جلی بھولی سی رہتی، مانا وہ اپنے چہرے پہ ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن ایک آگ سی لگی رہتی تھی ان کے اندر۔ وہیں دوسری جانب وہ کاشف کے ساتھ بہت خوش رہ رہی تھی، اسے بس اب اپنے ننھے منھے کا انتظار تھا کہ وہ کب دنیا میں آئے اور کب ان کی فیملی کمپلیٹ ہو۔ اب اگلا سین۔ ڈاکٹر، میرے کیا ہوا ہے؟ کمرہ اے سی کی طرح برف ہو رہا تھا۔ وہ غنودگی کے عالم میں تھی۔ جب آنکھ کھلی، بہت ساری لائٹس کو اس نے اپنے چہرے پہ پڑتا ہوا پایا۔ اسے کچھ نظر نہیں آیا سوائے سامنے دیوار پر لگی کھڑکی گھڑی کے، جو 10 بجا رہی تھی۔ اسی غنودگی کی حالت میں اس نے ڈاکٹر سے استفسار کیا۔ ماشاء اللہ، بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور اگلے ہی لمحے حبیبہ نے پھر اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو اسے اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بڑے پیار سے اس کی پیشانی چوم رہی تھی اور اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ امی، وہ میری طرح کالا تو نہیں ہے نا؟ وہ غنودگی میں ہی تھی، آپریشن سے بیٹا ہوا تھا اس کا۔ ایسے میں صرف وہی باتیں آ سکتی تھیں لبوں پر جو حاوی ہو رہی ہوں حالت پریگنینسی میں اس کے دماغ پر، جو خوف زدہ کرتی ہوں، جنہیں وہ اکثر سوچا کرتی ہو، اور اس کے دل پر یہی بات حاوی تھی کہ اس کے بچے کا رنگ اس پر نہ جائے۔ اپنی اولاد کو وہ غم نہیں دینا چاہتی تھی جو اس نے زندگی بھر سہا۔ پاگل، بہت خوبصورت ہے تیرا بیٹا، چاند جیسا بالکل۔ اور اتنا سنتے ہی وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ کچھ خوف بولے نہیں جاتے، لیکن وہ آپ میں رچ بس سے جاتے ہیں۔ جی جناب، تو ناول جاری ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کاشف کی ماں اپنا پوتا دیکھ کر بہتر سلوک کرنے لگیں گی حبیبہ کے ساتھ؟ بتائیے گا لازمی کمنٹس میں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید تھوڑی بہتری آ جائے ان کی طرف سے حبیبہ کے لیے۔ باقی ناول بہت زبردست چل رہا ہے، اور آج کی ایپیسوڈ تو مجھے بہت ہی اچھی لگی۔ کاشف کا اتنا خیال رکھنا حبیبہ کا، اور حبیبہ کو اتنا پازیٹیو ہونا کاشف کے لیے، تو مجھے آج کی ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ناول کی۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی، تو کمنٹس اچھے سے کمنٹس کریے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، لائک بھی کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔